جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے۔ میں حیران ہوا نا جب لوگوں نے مجھے کہا نا آپ نے ایک کچھ تھا وہاں پر آپ نے مس کیا، مجھے خیال تھا شاید اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب پہلی بار ہم نے اس کو دیکھا تھا ہم بھی ڈر گئے تھے۔ یہ اتفاق سے یقین کریں لگ ایسا نہیں رہا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، باقاعدہ راز میں آپ نوٹ کریں تو دو آنکھیں اور یہ کچھ ایسی چہرہ بن رہا ہے جیسے کوئی ممی ٹائپ کوئی مخلوق کہہ لیں، کوئی ایسی پرانے زمانے میں وش ٹائپ کی نہیں بنتی تھی، داڑھی وہ چھوٹی باہر نکلی ہوئی عجیب سی نا۔ پہلی بار جی ہم بھی دیکھ کر ڈر گئے تھے اس کو، لیکن جب ہم اوپر گئے تھے تو یہ ایک سامان کو نا جمع کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے کپڑوں کو بہت سارا جیسے قالین کو آپ لپیٹ کے کھڑا کر دیں، اسی طرح بہت سارے کپڑوں کو نا ایسے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اوپر جا کے جب ہم نے دیکھا، جب اوپر جا کر دیکھا تو ہمیں کوئی چہرہ نما نظر نہیں آیا۔ کیا اس کے اندر کوئی چیز تھی یا ادھر کھڑی ہوئی تھی، کیا پتا وہ ہٹ گئی ہو؟ وہی حیران ہوں کہ یہاں سے جو دکھ رہا تھا نا جب ہم اوپر گئے نا تو سامان تھا لیکن یہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اوپر جا کر۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جب اوپر یہ چہرہ تھا جب ہم پہنچے تب شاید اگر کوئی وہاں پر تھا تو ہٹ گیا ہو وہاں سے۔ اچھا انہوں نے یہ تو ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو ایک سامان میں کوئی چہرہ بن رہا ہے ٹھیک، لیکن شراز بھائی انہوں نے دروازے پر، انہوں نے زمین پر، انہوں نے اپنی اس سیڑھیوں کے نیچے کہاں کہاں چہرے بنا کر دکھائے ہمیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یار فرش پہ کتنا خطرناک چہرہ بنا، میں نہیں نوٹ کر سکا تھا، سہیل بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ دیکھیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مجھے دوبارہ کہا شاد بھائی یہ دیکھ لیں ذرا۔ جب میں نے دیکھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، سر 2 مہینے پہلے تک کوئی قدم نہیں رکھا وہاں پہ کسی نے، جس نے رکھا وہ دروازے سے دروازے پہ، ہم تھے 2 مہینے بعد۔ اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ اتنا بڑا پاؤں کا پنجہ اوپر کیا کر رہا ہے، وہ کسی میل کا تھا، وہ فیمیل یا کسی چائلڈ کا نہیں تھا شراز بھائی۔ لوگوں نے کمپلین کی ہمیں کہ جی ایک خاتون ان کے ساتھ 2 بچے۔ مجھے وہاں جا کر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اور بھی ہے یہاں پر، کوئی اور ہے جو نیگیٹو ہے۔ اچھا وہ آپ دروازے کی وجہ سے بول رہے ہیں جو اچانک یہ شور شرابہ ہوا؟ شراز بھائی اوپر جو میں نے اسمیل سونگی تھی نا بھائی جان وہ ناقابل برداشت، اور ہم پہلے گئے تھے ادھر تب نہیں تھی وہ اسمیل۔ ہم نیچے آ گئے، ہم دوبارہ جب اوپر گئے ہیں ایسی اسمیل جیسے کوئی سہیل بھائی کہتے ہیں نا جیسے کوئی سڑا ہوا گوشت یا کوئی چیز خراب ہو جائے ایک عرصے سے، اور ایسی اللہ معاف کرے یار ناقابل برداشت اسمیل۔ پھر وہ اتنا بڑا فٹ پرنٹ کس کا ہے اگر وہاں پہ خاتون ہے یا بچے ہیں تو؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے اوپر کوئی اور ہے نیچے کوئی اور ہے۔ اچھا میری بھی دماغ میں بات آ رہی تھی، 2 جگہ میں خاتون کے چہرے ملے، وہ دروازے پہ دیکھا تو وہ آئی اور فیس میں اتفاقیہ پکڑ لی تھی چیز۔ وہ جی ابھی وہ کہندے نے نا وہ ورزش دے دن نے شروع دے ہوندا نا پہلا ہفتہ تے بندہ شرٹ نہیں پا سکتا، وال نہیں بنا سکتا، تے وہ ایکسرسائز شروع کیتی ہے جی، تے تھوڑا جو ہے نا میں ذرا ہلن جلن مسئلہ سب کچھ پاٹ گیا اندر۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ آپ تھوڑے سے ایکسرسائز کریں تو جی بالکل ورزش بڑی ضروری ہے جی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یار، تھوڑی سی کہتے ہیں نا نو پین نو گین، درد نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ یہ وقتی طور کا درد ہوتا ہے لیکن آپ اتنے فریش محسوس کرتے ہیں مینٹلی فزیکلی، تو یار 10 منٹ بڑی اچھی سیلیبریٹی ہیں جی ماشاء اللہ آل ان ون انڈیا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں 24 گھنٹے میں اپنے لیے 10-15 منٹ نہیں نکال سکتے ورزش کے لیے تو آپ کو مر جانا چاہیے۔ تو میں اسٹیپ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، فرسٹ اسٹیپ یار کون کرے یار گرمی موسم یہ وہ، لیکن جہاں پہلا آپ لے لیتے ہیں نا پھر اللہ پاک کی توفیق آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہفتہ ہو گیا ہے، پاڑ دیا سب کچھ اندر جلا دیا۔ اچھا جی یہ اتفاق سے دیکھیں کیا کھلا ہے شراز بھائی، یہ دیکھیں جناب علی سر یہ فرش پہ یار، فرش پہ شراز بھائی، فرش پہ نہیں ہوا آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دیواروں پہ آپ کو ملے ہیں پرنٹس، لیکن دیوار پہ وہ پردے کے پیچھے بچوں کے بھی مل لیتے ہیں، ادھر بھی بچوں کے ملے ہیں، نیچے بھی بچوں کے ملے ہیں، 2 عورتوں کی شکلیں باقاعدہ واضح ریکارڈ کی ہیں، 3 دفعہ یہ سائڈنگ ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک نیچے اور اوپر
آپ کو عورت کی شکل ملی ہے جو الوژن ہو رہے ہیں. لوگوں نے بھی نوٹ کیا کہ عورت کوئی آپ کے بس جو کوئی ایسا لگا کہ خاتون جھانک رہی ہے جو دکھ رہی ہے. مجھے یہ فیل آ رہی تھی وہاں پر کہ جو فیمیل اور جو بچے ہیں یہ شاید یہ بھی تنگ ہے اس مخلوق سے, یا ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. اچھا, ہمیں کہیں اور اسمیل نہیں آئی, صرف اوپر ہی آئی, وہ بھی دوبارہ جانے کے بعد ہمیں وہ ایک بڑا سا فٹ پرنٹ اوپر ملا. نیچے جگہ جگہ یہ خاتون کا چہرہ, دروازے پہ آپ نے نوٹ کیا ہے وہ جو چہرہ مجھے نہیں پتا تھا. تو بہت ہی سجاد بھائی, چلو یہ تو تھوڑا سا عجیب الوژن ہے, لیکن وہ تو بہت خوبصورت چہرہ ہے یار. آنکھ کے کیا کہتے ہیں, کیا لفظ یوز کروں, بہت خوبصورت وہ چہرہ بن رہا تھا. اچھا آپ یہ نوٹ کریں شراز بھائی, یہ فرش پہ نیچے ٹائلز ہیں, یہ بال ہیں, یہ 2 آنکھیں ہیں, ناک ہے, پورے زلفیں ہیں. یار یہ بہت بڑی فائنڈنگ ہے جی, آج سے پہلے ایسی نہیں ہوئی. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں زمین پر کچھ ایسا ملے گا. میں تو جیسے اکثر کہتا ہوں نا کہ اسی لیے میں اس مخلوق سے نا زیادہ کہتے ہیں نا یا جو نظر نہیں آ رہے ان سے کیا مقابلہ آپ کا, آپ ان کو لڑ کے ان سے کیا حاصل کر لو گے. تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں ان کی جگہ پر, تو یار وہ بھی رب کی بنائی مخلوق ہے, تو کم سے کم ایک ایتھکس میں تو رہنا ہے نا انسان کو. تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے, پھر وہ آپ کی سپورٹ میں ہو جاتے ہیں. جہاں لائٹیں نہیں جلنے دیتے پہلے, آپ اگر ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو آپ مطلب اس کو فالو کرتے ہیں نا, یا اپنی چلوانے جاتے ہیں وہاں پہ, پھر وہ اجازت مل جاتی ہے آپ کو, پھر وہی آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمیں یہ دکھایا گیا, ہمیں دروازے پہ وہ نشان دکھایا گیا, ہمیں اپنا جو ان کا مسکن تھا سیڑھیوں کے نیچے کہ جی یہ آئیے یہ ہمارا گھر ہے. صحیح, وہ لے کے کیسے گئے تھے, وہ کیا آواز, وہ چھنچنا, وہ یار وہ بچوں کا نہیں ہوتا, چھوٹے بچے جو چھنچنا چلاتے ہیں, ٹر 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 کی آواز آتی ہے. اور ایک پہلے آتا تھا کھلونا جیسے نا, اس کے ڈرم ہوتا تھا, سائڈوں پہ 2 دھاگے لٹک رہے ہوتے تھے, اس کو ایسے ایسے کرو نا تو وہ ڈرم بجتا تھا. اچھا, مجھے جو میں ہیڈ فون لگایا ہوا تھا جب میں اس کو کر رہا تھا, تو مجھے لگا ایک چیز ہوتی گڈلنا, جو کڑ کڑ کر لے کے بچے چلتے ہیں, جو نو مولود بچوں کو چلنا سکھایا جاتا نا, تو کچھ مجھے ایسی لگ رہی تھی اس کی بھی آواز لگ رہی تھی, کچھ کھسک رہی ہے جب آپ نیچے گئے نا, کہ لکڑی کی کوئی چیز فرش میں ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے. ساؤنڈ کچھ ایسی تھی جیسے جو بچوں سے ریلیٹ ہو, جی بچوں کا کوئی کھلونا. ہاں جی. اچھا وہ آپ یہ نوٹ کریں کہ فٹ پرنٹس آپ کو کیسے کیسے ملے اور کہاں کہاں ملے, جو جب یار کوئی 2 مہینے سے آیا نہیں ہے یہاں پر, تو پھر یہ کس کے تازے فٹ پرنٹس ہیں. اور ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کرال کر کے بھی نہیں جا سکتے, وہاں فریش فٹ پرنٹس ہیں یار. مطلب شراز بھائی اگر آپ اس سیڑھیوں کی چھت دیکھیں نا, میں آپ کو اگر دکھاؤں تو اب یہ مسکن پہ جب ہم پہنچے تو سر یہ جو فٹ پرنٹ ہے, ہاتھ کا یا پیر کا نشان جو ہے, یہاں جانا پاسبل نہیں. لوگ تو ڈر کے مارے اندر نہیں آتے اس کے, کوئی یہاں کیسے جائے گا. پھر یہ دیکھ رہے ہیں 1 بلون 2 بلون 3 بلونز, سر یہاں بلونز ہیں, فریش بلونز, اس پہ مٹی نہیں ہے, اس پہ ڈسٹ نہیں ہے شراز بھائی. اور یہ 1 فٹ پر ایک نشان تھا نا, ادھر ہی قریب میں اور بھی تھے. یہ شراز بھائی مطلب امیزنگ تھا یار, یہ چیزیں امیزنگ تھی. اصل میں نا ہم اس لیے زیادہ امیز ہو رہے ہیں, ہم ہو کر آئے ہیں نا وہاں سے, خود دیکھ کر آئے ہیں نا. مطلب آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی, آپ اس کو پہلے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی آواز کے ذریعے کسی طرح نا. اگر جو آپ کو اپنی نشانیاں دکھا دیتی ہے نا, کائنڈ آف آپ کی مہمان نوازی کر دی, آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ پورا ہو جائے آپ کو, تو آپ آگے بڑے اس سے بتاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ دیکھا, ہمیں یہ ملا. تو اتنی ایکسائٹمنٹ اس لیے تھی کہ جہاں آپ روشنی نہیں کر سکتے تھے وہاں آپ کو کرنے دی گئی, جہاں آپ کو پتھر پڑتے تھے وہاں آپ کو پتھر نہیں مارا گیا. ٹھیک, جہاں پر کوئی ٹک نہیں سکتا تھا, بھاگتا تھا, تو وہاں پر آپ کافی وقت آپ نے وہاں پہ لگایا. دروازے کی پرابلم تھی یہاں پر کہ جی دروازہ جو ہے وہ لاک نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے جب وہ دروازہ بند ہوا نا, لٹرلی شراز بھائی بیک سائڈ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نوک کر رہا ہے دروازے پہ کہ بھائی کھولو. ہمیں یہ تو ہمارے علم کا حصہ رہا ہے, کافی تجربے کا بھی حصہ رہا ہے کہ اس مخلوق کی ایک گزرگاہ ہوتی ہے, خاص کر دروازوں کے بیچ میں. اس لیے کہتے ہیں وہاں سونا نہیں چاہیے, وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے, ایک گزرگاہ ہوتی ہے. میں نے سنا ہے آپ کو واقعہ, لوگوں کو تھپڑ بھی پڑے ہیں, تو یہ ان کی گزرگاہ تھی.
یہ دروازہ اور وہ سیڑھیوں کا جو ہے نا ایک آنا جانا ان کا ایک، اور دروازہ ان کے لیے میٹر رکھتا ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ جی سمجھیں دروازہ ان کے لیے کیا ہے، تو دروازہ ان کے لیے بھی دروازہ ہی ہے. تو یہ وہ تمام جوابات جو ہمیں اس بھائی نے، جبران میرے خیال سے، جنہوں نے ہمیں بتایا تھا یہاں کے بارے میں، انہوں نے جو پرابلمس بتائی ہمیں، ان سب کے ہمارے پاس آنسر جو ہے نا، ہم نے ظاہری طور پہ تو اس مخلوق کو ریکارڈ نہیں کیا کہ وہ سامنے آ جائے کسی دلہن کے لباس میں یا ظاہر ہو جائے، لیکن اس کے چہرے ایک سے زائد جگہ پر ہمیں ملے، اور واقعتاً وہ کسی خاتون کا جو ذکر کر رہے تھے، واقعتاً خاتون کے ہی چہرے ملے ہمیں، بچوں کی ہی یہاں پر کچھ کھلونوں کی آوازیں ہم نے بھی سنی، ریکارڈ بھی کی. اب میں وہ دروازہ آپ کو دکھاؤں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت لگی آپ کو تصویر، وہ غزالی آنکھیں کیا کہتے ہیں، ہاں غزمے کے وہ بڑا بہت برائٹ براؤڈ بڑی آنکھیں ہیں وہ نا. اچھا وہ میں نے اچانک ہی ڈسکور کر لیا، میں ایسی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، اچھا میں ایسی، ہم میں سے کوئی نہیں پہنچا تھا، ہاں وہ میں اسکرال کر رہا تھا تو مجھے لگا کوئی شبیہ ہے، اور وہ اتنی ڈائلیوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ مثلا وہ اچھا اسٹریٹ لائٹنگ افیکٹ، جب لائٹ ادھر ادھر جب وہ فریم میں چینجز آتے ہیں، اس سے میں نے اس کو پکڑا کہ یہ ہے. میں آپ سے عرض کروں نا، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر نا یہ دروازہ لٹرلی بند کیا تھا، صحیح بند کرتے ہی پیچھے سے شراز پہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نا چھوٹی ہائٹ کا نا کوئی ہلکا سا کچھ اس کو ہاتھ مار رہا ہے دروازے پہ یا کوئی نوک کر رہا ہے. اچھا آواز ایسی جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے دروازے کے پیچھے. ہم نے فوراً دروازہ کھولا، ہمیں نظر کچھ نہیں آیا. صحیح. اس کے بعد پھر ہم نے دروازہ بند کیا تو پھر آپ کو یہ چیز ملی جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکل سمجھ نہیں آیا. تو سرکل جی یہ ہے، ابھی آپ نے شاید اس کو آگے تھریشولڈ بھی کیا ہے، بہت واضح کیا تھا. یہ آپ جو 2 آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا کچھ ویسے شراز بھائی مجھے تو نا ایک بلی کا بھی ٹچ محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر. یہ اس وقت یہاں سے مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے ایک جیسے بلی نمانی کیٹ، صحیح ایک بلی کا چہرہ، مجھے ایک کان اس کے. اچھا کسی نے کہا کہ کوئی گوٹ فیس ہے، وہ گوٹ جو سیٹینک بکس کے اندر آپ کو ملتا ہے، ایک شیطان، کسی نے کہا، میں نے پڑھا تھا. اور یہ مجھے تو ایک بلی، لیکن آنکھیں ہیں پراپر ہیں ایک چہرے پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس کو 100% پہ اگر جائیں تو ہم 100% تو یہاں پر وہ جواب حاصل نہیں کر سکے کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا، وہ کیوں ہے. صحیح. لیکن وہ جواب بھی ہم نے حاصل کیے جو ہمیں کسی نے بتائے نہیں تھے. ہمیں کہا گیا تھا 1 خاتون 2 بچے. ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑے سائز کے میل کا پیر کا نشان ریکارڈ کیا. اگر اس کا پیر کا نشان کوئی 12 13 14 سائز ہے تو کیا ہائٹ ہوگی اس کی بھی. پھر اسمیل وہاں پر آنا صرف اوپر ہی، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اوپر ان کا جو ہے نا مسکن ہے، اسمیل ہمیں وہیں سے آئی. پاؤں کے پنجے کا نشان ہمیں وہیں ملا. ہمیں دیواروں پہ بھی کچھ عجیب سے جوتوں کے نشان، کچھ فٹ پرنٹس عجیب سے ملے. لیکن نیچے جب آئے نا آپ، تو نیچے آپ پر ایک وہ جو پریشر تھا نا جو اوپر تھا وہ نیچے نہیں تھا. نیچے والی مخلوق کہہ سکتے ہیں کچھ فرینڈلی ٹائپ، پازیٹیولی ٹائپ وہ تھی جس نے آپ کو آنے دیا. اور یہاں پر خدا نہ خواستہ نہ آپ کو کوئی پتھر وغیرہ نہیں ہوا. مجھے تو ایسا لگا کہ ہمیں یہاں پر بلا کر نا وہ دونوں آپس میں ہی شاید ایک دوسرے سے مقابلہ لڑائی کے نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا. ایک ہوتا نا کہ وہ بھگانا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو ان کو وقت دے دیں. ایک بات جو میں نے یہاں پر میں آپ کو بہت ہی کہتے ہیں نا تصدیق سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ، جب 2 بار ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا اور ہماری لائٹ بند ہو گئی تھی نا، تو میں نے جا کر یہ کہا تھا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے پوری رات بھی میں گزار سکتا تھا، لیکن وہ والی بات ہو جاتی کہ آپ نے اپنی بات خراب کی، آپ نے مس کمٹمنٹ کیا. آپ تو آ ہی نہیں سکتے تھے یہاں پر. آپ نے کچھ الفاظ کہے، اپنی بات کہی، انہوں نے آپ کی بات رکھی، آپ چلے گئے اندر. آپ کم از کم 2-2.5 گھنٹے آپ نے گزارے، رات کے 12-1 بجے کے بعد کا ٹائم، پیک ٹائم آپ نے گزارے. اب اگر آپ مزید وہاں پر ایک فیل آ جاتی ہے نا کہ سجاد اتنا کچھ ہو گیا ہے، وہ آپ کو اپنی جگہ تک دکھا چکے ہیں، آپ کافی وقت آلریڈی لے چکے ہو، مزید یہاں پر اور رکنا، کچھ اور کرنا، ایک مس کمٹمنٹ سا محسوس ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ جتنا وقت مجھے ملا اس وقت میں جو
ہماری فائنڈنگ رہی. ہم نے سمجھ لیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی, 2 بار گئے جگہوں پر, اور وہ چیزیں سامنے آئیں جو شراز بھائی میں کہتا ہوں شاید زبردستی جاتے یا کسی اور طرح سے جاتے تو شاید سامنے نہیں آتی. کیونکہ آپ نے بیچ میں محسوس کیا کہ بیچ میں نا ہم پر تھوڑا سا ہمیں 2-3 جھٹکے ملے تھے. کانفلکٹ کیا تھا, کچھ آپ کو محسوس نہیں ہو سکا کہ مطلب کیا کانفلکٹ تھا؟ اگر 2 اینٹیٹی تھیں تو ان میں کیا کانفلکٹ تھا؟ یار مجھے ایسا لگ رہا تھا اوپر جو مخلوق ہے وہ نیگیٹو ہے, وہ تو اسمیل کی وجہ سے. وہ ایک میل ہے بڑا, نیچے جو ہے نا وہ بچے ہیں اور کوئی ایک لیڈی ہے. یہ کہ بچے شور مچاتے ہو کیونکہ آپ باہر جب آپ نے دروازہ بند کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ بچے کیا کہتے ہیں, بچے کیا پتا شور مچاتے ہیں, جو ان کی جو قریبی کے بچے بھی ہیں تو باہر سے اندر آنا چاہ رہے ہیں, رات ہی میں نکلتے ہیں, ظاہر ہوتی ہے تو وہ شاید ڈیوٹی منع کرتی ہوگی یہ نہ کرو. ہاں مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر والی مخلوق جو ہے نا وہ کوئی جلالی سی ہے, سخت طبیعت ہے وہ, کیونکہ 1-2 بار آپ نے نوٹ کیا وہ دروازہ بھی جو ہے نا ایسے یہ بند ہوا پھر وہ بھی بند ہوا, جیسے ہوتا نہیں کہ بھائی چلو اب نکلو تم یہاں سے, ٹائم تمہارا ہو گیا. میں گیا وہاں دیکھا وہی ہمیں نظر نہیں آتی, نظر آئی نہیں. بیچ میں پھر 1-2 بار کچھ آوازیں سی بھی محسوس ہوئی. اچھا آوازوں سے یاد آیا, ابھی لاسٹ ویڈیو میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مستقل ایک گھنگرو کی آواز جو ہے نا وہ آ رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, نہ یہ جانتے ہیں کہ وہ آواز کہاں سے آئی, نہ میں جانتا ہوں کہ وہ آواز کہاں سے آئی, ہم نے نہیں سنی. ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو EVP ہے نا ہمارا الیکٹرانک وائس فینومینا, یہ سمجھ لیں اس کی فریکوینسی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. یہ وہ آڈیوز بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں جو ہمارا کان سن ہی نہیں سکتا. تو یہ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک نہیں تھا, ہمیں لگ رہا تھا کوئی جھینگر, کوئی جھینگر کی آواز ہو سکتی ہے, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کوئی گھنگرو کی آواز تھی. تو دیٹ واز ناٹ اے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ اور اینی ادر ساؤنڈ افیکٹ. یہ اگر آپ کو گھنگرو محسوس ہو رہے ہیں تو ہم نے کوئی میوزک نہیں لگایا بیک گراؤنڈ پر, وہ نیچرل ہے اور ہمیں نہیں آئی تھی آڈیوز نا وہاں پر. تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور میں بس ایک بات یہ کہنا نا کہ وہ ایک ہوتا نا کہ آپ جو ہیں اب تک جن چیزوں پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, جو سمجھتے سیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, اس میں بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کہہ دیں تو کوشش کریں کہ آپ اس پہ پورے اتر جائیں, کوشش پوری کریں اپنی. یہاں پر ہمیں تو آنے پہ ہی پابندی سی محسوس ہو رہی تھی, ہمیں آنے ہی نہیں دیا جاتا. بغیر لائٹ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو جب 2 بار ہمیں نہیں آنے دیا گیا, پھر جب ہم نے ریکویسٹ کی ان سے اور یہ کہا کہ ہم تھوڑا سا وقت لیں گے آپ کا, ہمیں آنے دو, انہوں نے آنے دیا. وہ فائنڈنگز ہمیں کروائیں جو ہم نہیں کر پاتے. رہی بات اس تعویذ کی, جو تعویذ باہر ملا, اب شراز بھائی دونوں چیزیں زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اس مخلوق کو دیکھا گیا اسی کے سراؤنڈ میں, اسی بنگلو کے سراؤنڈ میں, اسی کے اندر, سیم لائک رادھیکا ایٹ سکھر حویلی. اچھا, کہ اس کو بھی اس بلڈنگ کے اندر پایا گیا, دیکھا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ نکل کے پڑوسی بلڈنگ میں چلی گئی, سامنے والے گھر میں چلی گئی, ادھر چلی گئی, نہیں ایسا نہیں ہوا. اس بلڈنگ کے اندر ہی اس کو ایک احاطہ باندھ کر روک دیا گیا. یہاں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تعویذ کو جو باندھا ہے اس لیے باندھا ہے کہ جو بھی مخلوق یہاں پر ہے وہ ادھر ہی رہے, کہیں آس پاس جو لوگ ہیں, دوسرے گھر ہیں, سڑکیں ہیں, روڈ ہے, وہاں ظاہر نہ ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم کچھ ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں جو پورا علاقہ ہی اس مخلوق کی لپیٹ میں آ جاتا. جو ریسنٹلی دیکھا پورا ایک گاؤں, پورا ایک چھوٹا سا ایریا, سوسائٹی, وہ اسی لیے کہ وہ مخلوق جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے پورے ایریا کے اندر, لیکن ان کو کسی ایک جگہ پر محدود کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے کوئی ایک پوائنٹ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی وہ تاکہ ادھر ہی رہے اور کوئی انسان وہاں نہ جائے. صحیح, ان کی آبادی بہت تیز بڑھتی ہے. اچھا, ان کی آبادی. اچھا یہ چیز, اچھا سجاد بھائی میرے پرسنل سوال مثلا یہ جو مجھے لگتا ہے دلہن اور 2 بچے, یہ مجھے بڑا کانفلکٹ کرتا ہے. میں اس بات پہ شیور نہیں ہوں کہ وہ دلہن وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت دیکھیں دلہن بڑا مشہور ایک ہے اس پیرانارمل کے اندر نا, اکثر لوگوں نے چڑیل کو دلہن کی شکل میں دیکھا.
اب اگر کوئی انسان کسی عورت کو بھی دیکھ لیتا ہے یا کسی عورت نما مخلوق کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی زبان سے شاید دلہن نکل جاتا ہے. اچھا. کیونکہ اگر آپ وہ کھڑکی میں چہرہ دیکھیں, اگر چہرہ نما, اس میں بھی کوئی لال رنگ آپ کو نظر نہیں آ رہا, کوئی دلہن کا کوئی میک اپ یا کوئی اس کا زیور نظر نہیں آ رہے. جتنی تصاویر ہیں آپ کو سامنے آئی اس میں کہیں کوئی آپ کو دیکھیں, کہیں کوئی ناک پہ وہ جو نت پہنتے ہیں یا ٹاپس وغیرہ یا کچھ, کسی اینگل سے کوئی دلہن کو میں نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ دلہن, ہاں وہ چہرے سامنے آ گئے کہ جی یہ ہیں یہاں پر کنفرم تو لیڈیز ہیں, فیمیل ہیں, دلہن کا میں شیورلی نہیں کہتا کہ وہ ہیں نہیں ہیں. یہ جی آپ کے سامنے ہے سر. ایک بات شیراز بھائی نے بھی کہی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. میں نے سنا تھا کہ ایک انسان کے ساتھ 7 جنات پیدا ہوتے ہیں, سنا تھا. تو زندگی رہی جی, ہوگی پھر گپ شپ انشاءاللہ, اور یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت. السلام علیکم.